ایک گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ تو ایک دن وہ زمیندار صبح اٹھا تو اس کا گھوڑا گم ہو گیا تھا۔ اس کا گھوڑا نہیں تھا جہاں وہ باندھا ہوتا تھا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں گھوڑا کہاں سے اب تلاش کروں۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیگم کو بتایا کہ جی بیوی میرا گھوڑا جو ہے وہ نہیں مل رہا، گم گیا ہے۔ تو بیگم نے کہا تو ہے ہی نکما، تو اسے کوئی کام سیدھا ہوتا بھی ہے، مجھے تو نے صحیح طریقے سے اس کو باندھا نہیں ہوگا رات کو۔ وہ باہر گیا، اپنے دوست کو بتایا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، آؤ چلیں ڈھونڈتے ہیں گھوڑا، اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ دونوں گئے گاؤں کے چودھری کے پاس۔ چودھری کو بتایا کہ جی میرا گھوڑا اس طرح سے گم ہو گیا ہے۔ جو چودھری تھا اس نے کہا اوے فلانے منے ہوئے ڈمکانے، جاؤ ان کا گھوڑا جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ وہاں سے وہ دونوں دوست تھانے گئے۔ تھانے دار کو کہا کہ جی اس طرح سے یہاں گھوڑا باندھا ہوتا تھا، گھوڑا چوری ہو گیا ہے، نہیں مل رہا۔ تھانے نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ابھی FIR کاٹ لیتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو تلاش انویسٹیگیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وہ پھر دونوں ڈھونڈنے نکلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ ان کو ایک درخت کے نیچے، شہر سے باہر، گاؤں سے باہر ایک درخت کے نیچے ایک مجذوب فقیر بیٹھا ملا، اور وہ اس کے پاس رک گئے۔ اس زمیندار نے سوچا شاید اس کے پاس کوئی کالا علم ہو جس سے یہ پتہ کر دے۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اس کے پاس اور اس سے پوچھا کہ جی بابا جی گھوڑا نہیں مل رہا۔ بابا جی نے 2-4 سوال پوچھے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، گھوڑا کہاں جاتا ہے، سارا پوچھ کے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی 5 منٹ، اور اس کے بعد کہتے کہ جی تم اس طرح یہ گاؤں سے جو شہر کو سڑک جاتی ہے، اس سڑک کے اوپر اگر آپ جائیں گے نا کچھ 5 کلومیٹر آگے، تو وہاں پر آپ کو اپنا گھوڑا مل جائے گا۔ وہاں پہ گرین گراؤنڈ ہے کافی بڑی، اس میں گھوڑا تمہارا پھر رہا ہے۔ وہ بندہ گیا وہاں پر اور دیکھا تو واقعی گھوڑا وہاں چل رہا تھا۔ تو بندہ بڑا خوش ہوا، وہ گھوڑا لے کے گھر آ گئے، حیران بھی ہوئے۔ پھر وہ کچھ نذرانہ لے کر دوبارہ گئے بابا جی کے پاس کہ بابا جی آپ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ہمارا گھوڑا کہاں ہے۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ جب گھوڑا گم ہو گیا تو تم گئے اپنی بیگم کے پاس اور اس کو کہا گھوڑا گم ہو گیا، تو اس نے کہا جی تم تو ہو ہی ایسے، کیونکہ بیگمات ہمیشہ یہی سوچتی ہیں کہ بندہ ہے ہی نکما، اس نے غلطی اسی کی ہوگی، گھوڑا غلط باندھا ہوگا۔ پھر تم گئے دوست کے پاس، تو دوست نے کہا چلو گھوڑا ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ اس نے اپنی دوستی نبھائی کیونکہ وہ دوست تھا۔ تھانے گئے، اس کا کام FIR کاٹنا تھا، اس نے FIR کاٹ دی۔ چودھری کے پاس گئے تو اس نے بھی چودھری تھا تو چودھری بن کے سوچا اور اس نے اپنا چودراہٹ دکھائی۔ میرے پاس تم آئے تو میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں بن کے سوچا، بلکہ میں نے گھوڑا بن کے سوچا۔ میں نے گھوڑا بن کے یوں سوچا کہ مجھے تم نے کہا کہ تم اس کے اوپر ہفتے کے ہفتے شہر جایا کرتے تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ شہر کے راستے میں ایک گرین گراسی گراؤنڈ آتی ہے۔ تو میں نے گھوڑا بن کے سوچا کہ اگر میں گھوڑا ہوں اور مجھے ایک دن آزادی مل جائے اس سے، یہاں سے قلعے سے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو ظاہر ہے میں نے وہیں جانا تھا جو میرے لیے سب سے پسندیدہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں گھاس شاس، وہ گراسی گراؤنڈ ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ ہر کوئی اپنا بن کے سوچتا ہے جو وہ ہوتا ہے۔ گھوڑا بن کے سوچیں تو آپ کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ کہنے کو تو یہ ایک کہانی ہے یا لطیفہ کہہ لیں، لیکن میں نے اپنی ایڈمنسٹریٹو لائف میں اور سول سروس میں خاص طور پر اس کو ایک ریالٹی پایا۔ ہم میں سے سول سروس میں، گورنمنٹ میں، محکموں میں بہت سے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں جو کہ افسران نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا پولیٹیشنز نے، اور وہ ہوتے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کے استعمال کے لیے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ، سالڈ ویسٹ ایکسپرٹ، واٹر ایکسپرٹ، چیف انجینئر، ممبر پلاننگ، MNA MPA بن کے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کیا پروجیکٹ لوگوں کی، شہریوں کی، شہر کی ضرورت ہے، اور کیا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ دیٹ از انفارچونیٹ۔ ہم میں سے کوئی بھی جب تک وہ شہری بن کے نہیں سوچے گا، گھوڑا بن کے نہیں سوچے گا، وہ لوگ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو استعمال کرنا ہے، تب تک ہم صحیح فیصلے نہیں کر پاتے۔ یہ کہانی مجھے یوں یاد آ گئی کہ جی ایک دفعہ میں اپنے فیملی کے ہمراہ، ہم راولپنڈی سے آگے ٹیکسلا والی سائڈ پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے کامرا۔
وہ کمرہ ایئر بیس ہے کافی بڑی، اور اس کا مین گیٹ جو ہے اس کی سائڈ پر ریسٹورانٹ وغیرہ کافی بنے ہوئے ہیں اور پارکنگ بھی ہے. تو ہم نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے. تو جتنی دیر واش روم یا ریسٹورانٹ میں گئے تو میری عادت ہے کہ یہ جو ویٹرز اور چوکی دار اور اس طرح کے عملہ ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ گپیں مارنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا کیا خیالات ہیں. تو اس وقت نا مین جی ٹی روڈ کے بیچ میں ایک بہت بڑی اسکیفولڈنگ لگی ہوئی تھی، اور یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی سیمنٹ کا اسٹرکچر بن رہا ہے، لیکن کیا اسٹرکچر ہے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا. تو میں وہ جو وہاں کا کار پارکنگ کا چوکی دار تھا اس سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب یہ کیا بن رہا ہے سامنے؟ تو اس خان صاحب نے بڑا برا سا منہ بنایا، اور جیسے وہ نہیں ہوتا ایک تنگ پڑا ہوا آدمی. تو کہتا بس صاحب کیا بتائیں، حکومت کے پاس بہت مفت کا پیسہ آ گیا ہے تو حکومت پیسہ ضائع کر رہی ہے. مجھے کیوریاسٹی ہوئی. میں نے کہا پھر بھی خان صاحب یہ کیا بن رہا ہے؟ کہتے بتایا نہیں ہے کہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. میں نے کہا کس چیز پہ ضائع کر رہے ہیں، پتہ تو چلے. تو اس نے کہا جی یہاں پر نا یہ ایئر فورس کی بیس ہے اور یہاں پر یہ سامنے بہت بڑا شاہین بن رہا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایئر فورس کا ہمارا نشان ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. شاہین یہاں بنانا تو ایک اچھی نشانی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ کہتا دیکھیں نا آپ بھی لگتا ہے سرکاری افسر ہے، آپ بھی انہی کے ساتھ مل گئے ہیں. تو میں نے کہا پھر میں اور کیوریاسٹی آئی. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں خان صاحب کہ اگر یہ پیسہ کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ کہتے 1 لاکھ کے 1.5 لاکھ. یہ آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. کہتا 1.5 لاکھ روپیہ ضائع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا فرض کریں خان صاحب آپ کے پاس ہوتا 1.5 لاکھ روپیہ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا کہ یہاں پر کیا بننا چاہیے، تو آپ شاہین نہ بناتے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا کیا بناتے؟ کہتا میں یہاں پہ پیدل لوگوں کے سڑک پار کرنے کا راستہ بناتا، کیونکہ یہ مین جی ٹی روڈ ہے اور یہاں پہ روز ایک دو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہفتے 10 دن بعد کوئی نہ کوئی موت بھی ہو جاتی ہے. تو زیادہ ضرورت جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں شاہین کی ہے یا وہ اوور ہیڈ برج کی؟ تو میں نے کہا یہ بات تو واقعی اس کی بڑی لاجیکل ہے. میں نے پوچھا پھر اس سے مزید میں نے کریدنے کے لیے، میں نے کہا جو افسران یہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں انہوں نے کیوں شاہین بنایا اور وہ برج کیوں نہیں بنایا؟ تو اسے بڑے مزے کی بات کی. اس نے کہا جی وہ جو باتیں ہیں نا، تو وہ کالی گاڑی کے شیشے کالی گاڑی ہوتی ہیں، شیشے کالے ہوتے ہیں، اور وہ 2 کلومیٹر دور گاڑی ہوتی ہے تو یہاں سپاہی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹریفک روک دیتے ہیں، گیٹ کھول دیتے ہیں، گاڑی زوم کر کے اندر جاتی ہے اور صبح زوم کر کے وہ باہر نکل جاتی ہے. ان کو کیا پتہ کہ سڑک کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سڑک پہ تو اوپر میں کھڑا ہوں یا یہ دکاندار بیٹھے ہیں یا لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ ایک ایگزامپل صرف میں نے دی ہے کہ یہ چونکہ واقعہ 20-25 سال بعد بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ واقعہ بے تحاشا دفعہ میری زندگی میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ ایسے پروجیکٹس بنا دیتی ہے کہ جو لوگوں کی مرضی کے نہیں ہوتے. تو جب تک ہم ان لوگوں سے جن کے لیے وہ پروجیکٹ بن رہا ہے، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہاں اس پیسے کا کیا استعمال ہونا چاہیے اور آپ کو کس پروجیکٹ کی ضرورت ہے، تو شاید ہماری ڈیولپمنٹ پلاننگ میں وہ زیادہ بہتر چیزیں حکومت بنا سکتی ہے. اینڈ آف دا ڈے میں وہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی ہم گھوڑا بن کے سوچیں گے تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ گھوڑا کہاں ہے. ادروائز ہم کبھی FIR کاٹتے رہیں گے اور کبھی دوسروں کو تانے دیتے رہیں گے یا دوستوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈھونڈتے رہیں گے.